بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین اکرام، آج کا موضوع صرف ایک علمی موضوع نہیں بلکہ ایمان، محبت اور نجات کا موضوع ہے۔ ایک طرف درود پاک ہے جو بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور دوسری طرف عاشورہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینا سکھاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ دو چیزیں آ جائیں، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق پر استقامت، تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جس کا نام 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کروڑوں مرتبہ روزانہ لیا جاتا ہو؟ ایسا کون سا انسان ہے جس پر ہر لمحہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہو؟ ایسا کون سا انسان ہے جس کی محبت ایمان کا حصہ قرار دی گئی ہو؟ وہ صرف اور صرف ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ذرا سوچئے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس نبی پر درود پاک پڑھنا کتنا عظیم عمل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک صحابیہ تھی، میدان جنگ میں پہنچی، انہیں بتایا گیا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا کہ بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا کہ شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔ یہ تھی محبت، اور محبت کا سب سے آسان اظہار درود پاک ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں سکون نہیں، بے چینی ہے، گھروں میں برکت نہیں، اولاد نافرمان ہے، کاروبار میں مشکلات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ کیا ہم صبح اٹھتے وقت درود پاک پڑھتے ہیں؟ کیا رات کو سوتے وقت درود پاک پڑھتے ہیں؟ کیا نماز کے بعد درود پاک بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہوں سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، جب کوئی مشکل پیش آتی تو میں اہل بیت سے محبت اور درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا۔ اولیاء کرام کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں جہاں درود پاک نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اب ذرا محرم الحرام کی طرف آئیے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم محرم کو صرف ایک واقعہ تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ محرم پورا کا پورا عبادت، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں، ایک طرف سمندر، دوسری طرف فرعون کا لشکر۔
بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے اب تو ہم پکڑے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے امید کا چراغ ہے، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ یہی ایمان ہے، جب سارے راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ پاک پر یقین باقی رہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، امتحان میں مشکل ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہوگا، گھر میں پریشانیاں ہوں گی، دوست چھوڑ جائیں گے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنا، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی انہوں نے کہا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر عاشوراء ہمیں کربلا کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، وہ حق، صبر اور استقامت اور قربانی کی علامت ہے۔ جب باطل طاقتور تھا اور حق کمزور دکھائی دیتا تھا، تب حضرت امام حسین عالی مقام نے دنیا کو بتایا کہ مسلمان تعداد نہیں دیکھتا، مسلمان حق دیکھتا ہے۔ کربلا کا پیغام یہ نہیں کہ صرف آنسو بہائے جائیں، آنسو بہانا ایمان کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے، بلکہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ پر قائم رہو، ظلم کے مقابلے میں حق کا ساتھ دو، دین کے معاملے میں سمجھوتا نہ کرو۔ آج اگر ہم حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام ہم سے پوچھیں کہ تم نے میری قربانی سے کیا سیکھا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم نے نماز کی پابندی سیکھی؟ کیا ہم نے سچ بولنا سیکھا؟ کیا ہم نے والدین کا احترام سیکھا؟ کیا ہم نے حلال و حرام کی تمیز سیکھی؟ میرے محترم ناظرین کرام، عاشوراء صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ آج بھی زندہ پیغام ہے۔ ہر دور میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک کربلا آتی ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا یا مفاد کے ساتھ۔ لہٰذا آج عہد کریں کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، محرم الحرام کی حرمت کا خیال رکھیں گے، عاشوراء کے روزے رکھیں گے اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے۔ آج کے عاشوراء کے دن آپ کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور اس کا ہدیہ تمام شہدائے کربلا کی روح کو ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کریں۔ خصوص بالخصوص امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں، پھر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں اور اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب کریں گے اور حق و سچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہی درود پاک کا پیغام ہے، یہی عاشوراء کا پیغام ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی، حق کا سجدہ ادا کیا، تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر دین بچایا، اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔